السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان۔ آپ کی اسپیشل شو ریئل پاکستانی کے ساتھ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اس ریئل پاکستانی کے توسط سے کہ پاکستان سے بھر میں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، ہم ان ہیرو کو تلاش کر کے آپ کے سامنے لائیں۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے ہی پاکستانی موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی انسانی جانوں کے لیے وقف کر دی۔ وہ دن رات انسانی جانوں کی خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں اور وہ ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے SIUT جو پاکستان کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے اس سے ان کا تعلق ہے۔ اور ان کی اسپیشل بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک تھنک ٹینک ہے، انٹرنیشنلی یہ تھنک ٹینک کام کرتا ہے، سوسائٹی آف پیٹریوٹک یورولوجی کے ان کے ممبر ہیں، جبکہ اس سوسائٹی میں 25 ایکٹیو ممبر ہوتے ہیں اور وہ ہمارے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا، ہم SIUT ہاسپٹل میں موجود ہیں، اور SIUT ایک ایسا بڑا ہاسپٹل ہے جو دن رات انسانوں کے لیے خدمت کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ کڈنی کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لیور ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے ہو۔ اور جب SIUT کی جو بات ہے، وہ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب، وہ سب ان کا نام جانتے ہیں، پاکستان کی شان فخر، بہت بڑا نام ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کے بڑے امپورٹنٹ جو ہیں، ان کے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کے ٹیم کا حصہ ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا کہ میں بات کر سکوں آپ کے ساتھ۔ جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا ہے۔ ہم یہاں SIUT کی بات بھی کر رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ جب ہم SIUT کی بات کرتے ہیں اور ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کی بات کرتے ہیں، تو آپ کا تعلق اس ہاسپٹل سے اور ادیب رضوی صاحب سے کتنا پرانا اور کتنا گہرا ہے؟ دیکھیں، میں تقریباً 1986 when I completed my house job، میں نے جب اپنی MBBS کیا، میں نے سندھ میڈیکل کالج سے، اور جناح ہسپتال میں میں نے ہاؤس جاب کیا۔ اسی ہاؤس جاب میں ایک میرے استاد ہوتے تھے جو میں سرجری میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، پروفیسر حمید۔ وہاں ادیب صاحب بھی ان کے شاگرد رہے تھے اور ان کے ایسوسیٹ بھی رہے تھے۔ تو ادیب صاحب کو انہوں نے بلایا تھا کسی سرجری کے لیے، جو سرجری انہوں نے کہا ادیب صاحب آ کے کریں گے۔ وہاں میری پہلی ملاقات ہوئی ادیب صاحب سے ہاؤس جاب کے دوران، اور آئی واز ریئلی امپریسڈ، اور کہ یہ جس طرح آ کے صبح و شام مریض کو آپریٹ نہیں نہ صرف کیا تھا، اور جتنے آداب سے یہ حمید صاحب سے ملتے تھے، اتنے بڑا نام، اور اس کے بعد یہ صبح اور شام آ کے وہ مریض کو فالو کرتے تھے۔ 2 مریض انہوں نے آپریٹ کیا اور دونوں بڑے صحت یاب ہو کے گئے وہاں سے۔ پھر میرا ان سے تعلق ہوا PMA میں، اسی دوران جب میں ہاؤس جاب کر رہا تھا، وہاں بھی ان کا ایک الگ مقام تھا۔ تو اس ایسوسیشن وہ بلٹ ہو گئی۔ پھر میں 86 میں ان کے پاس آ گیا، جہاں ایک چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ تھا، ڈپارٹمنٹ آف جینیٹو یورینری سرجری سول ہاسپٹل میں، ابھی اتنا بڑا انسٹیٹیوٹ نہیں تھا۔ تو وہاں آیا کچھ عرصے کے لیے، اور وہ کچھ عرصہ ابھی تک چل رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ سے ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا کام کیا ہے، آپ باہر بھی پڑھنے کے لیے گئے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جب جاتے ہیں تو باہر کے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا ایسا کیا گہرا تعلق ہے کہ آپ واپس پاکستان آئے اور پھر اپنے لوگوں کے لیے کام بھی کر رہے ہیں؟ اور ایسا کون سا آپ کا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ کو لگا کہ نہیں، مجھے یہی کام کرنا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ جو ٹرننگ پوائنٹ کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ ٹرننگ پوائنٹ اگر میری لائف میں ایک تھا تو وہ تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھا۔ تو وہاں ہم ایسی چیزیں ضرور کرتے تھے کہ جو عام آدمی کی رائٹس کے لیے ہوں، اور ہیلتھ کے لیے ہو، اور ایجوکیشن کے لیے ہو، اور جرنلزم کے لیے ہو، ہر قسم کے فائٹ کرتے تھے ہم۔ اور پھر ہاؤس جاب آیا، تو ہاؤس جاب میں میرا بہت قریب سے انکاؤنٹر ہوا مریضوں کے ساتھ، اور پبلک سیکٹر کا جناح اسپتال تھا، نو ڈاؤٹ بہت فیسلٹیز وغیرہ ہوتی تھیں وہاں، لیکن جو اوورآل آپ کو خود علم ہے کہ مریضوں کی فیسلٹیز اور ان کی مشکلات کتنی ہوتی ہیں علاج حاصل کرنے کے حصول میں، تو وہ مجھے جب اندازہ ہوا بہت قریب سے دیکھنے میں، تو وہاں میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ میں نے سوچا کہ میں انہی مریضوں کے لیے کام کروں گا۔ اور باہر جانے کا اس کی مختلف وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں واحد ڈاکٹر تھا اپنی فیملی میں، امیجیٹ فیملی میں، اور میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کہ ساری دنیا کا علاج کروں اور اپنے ماں باپ کے لیے میں موجود نہ ہوں۔ تو ایک بہت بڑا، تو مجھے ایک چیلنج تھا کہ مجھے یقیناً ایک اگر میں بزنس اور وہ سب چھوڑوں اور ایک تو بہت بڑا ڈاکٹر بنوں، یا کوئی کچھ ایسا کام کر کے دکھاؤں جو اس کے مقابلے میں میرے پیرنٹس بھی ایکسیپٹ کر لیں اور باقی لوگ بھی ایکسیپٹ کر لیں۔
تو پھر ادیب صاحب کے ساتھ ہوا اور میری فلاسفی اور بلکہ ان کی فلاسفی سے میری فلاسفی ملتی جلتی تھی، تو ایک ہارمنی ہو گئی، مینٹل ہارمنی، ایک ایسوسیشن بہت بلٹ ہوتی چلی گئی اور یہاں کی ٹیم کے ساتھ ہوتی چلی گئی. نہ انہوں نے مجھے چھوڑا نہ میں نے انہیں چھوڑا، اور اسے ایک گہرا تعلق بنتا چلا گیا. جی ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی آپ نے فلاسفی کی بات کی ہے، تو یہ وہی فلاسفی ہے جو آپ جس کو فالو کر رہے ہیں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کی، کہ انسانوں کی خدمت کرنی ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ اتنی اسٹرانگ فلاسفی پہ جو آپ جو فالو کرتے ہیں، ایسی کیا چیز تھی؟ بیکاز اسی فلاسفی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ باہر بھی گئے، لیکن وہ چیز آپ کو دوبارہ پاکستان کی طرف کھینچ لائی. تو وہ ایسا کیا سلسلہ تھا؟ I'm sure باہر جب گئے ہوں گے تو اپرچونٹی تو آپ کو وہاں ملی ہوگی ضرور. دیکھیں، پہلی چیز تو یہ تھی کہ جو فلاسفی یہ تھی کہ عام آدمی کا بھی حق ہے کہ اس کو وہی سہولت میسر ہو جو ایک ویل آف آدمی کو ہے، جو افورڈ کر سکتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں جو علاج ہوتا ہے وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریٹمنٹ ایک عام آدمی کو بھی ہو، اور وہ بھلے افورڈ نہ کر سکتا ہو، فری علاج ہو. تو وہ ایک فلاسفی تھی، کمٹمنٹ ٹو دا کاز جسے آپ کہیں کہ، اور علاج بھی بڑی سنسیئرٹی سے ہو اس میں. تو یہ تو فلاسفی تھی جو ادیب صاحب کی، اور میری اپنی سوچ بھی اس میں ملتی تھی. دوسرا، اگر میں آج کچھ ہوں تو پہلا اس میں سب سے پہلا حصہ ایس آئی یو ٹی کا یا ادیب صاحب کا یا ان کی ٹیم کا یا ان کے ساتھ جو اور میرے سینئرز یہاں تھے اس وقت استاد تھے، کیونکہ میں ٹرین یہیں ہوا ہوں. میں شروعات میری یہیں سے ٹریننگ کی. یورولوجی مجھے پتہ چلا کہ یورولوجی کیا ہوتی ہے وہ یہاں آ کے پتہ چلا ان کے ساتھ رہ کے. تو انیشیل ٹریننگ تو میری یہاں کی ہے، جو کچھ میں بن سکتا تھا بنا. یقیناً جب میں نے پیڈیاٹرک یورولوجی کو اپروچ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پیڈیاٹرک یورولوجی لے لیں ایز اے فیوچر کیریئر، کیونکہ پاکستان میں کوئی پیڈیاٹرک یورولوجسٹ تھا نہیں، ڈیڈیکیٹڈ پیڈیاٹرک یورولوجی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، کوئی کمیٹڈ پیڈیاٹرک یورولوجسٹ نہیں تھے پاکستان میں. تو اور میرا شوق دیکھتے ہوئے، کیونکہ ڈیورنگ ٹیئرنگ پیریڈ میں نے بہت ساری ایسی چیزیں نادانستہ یا دانستہ طور پہ کی جو خود بخود پیڈیاٹرک یورولوجی سے تعلق رکھتی تھیں. تو جب میں نے امتحان پاس کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ پیڈیاٹرک یورولوجی، کیونکہ پیڈیاٹرک یورولوجی کی ٹریننگ تو یہاں نہیں مل سکتی تھی اس لیول کی جو ضرورت تھی، تو اس کے لیے مجھے پھر باہر جانا پڑا. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاء اللہ سے جو کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں دیکھا جائے تو وہ نہ صرف سندھ یا کراچی سے، پورے پاکستان سے آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں. تو پیشنٹس کہاں کہاں سے آتے ہیں؟ اور ماشاء اللہ آپ ہیڈ بھی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے. دیکھیں، ایک تو کراچی منی پاکستان ہے، تو یہاں مختلف جگہ سے لوگ آ کے سیٹل ہیں، وہ تو آتے ہی ہیں ایس آئی یو ٹی میں. لیکن یقیناً ایس آئی یو ٹی اوور آل بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ جب ان کو اس قسم کا علاج ملتا ہے جو کہیں اور میسر نہیں ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریٹمنٹ ہے، ہائی کوالٹی ٹریٹمنٹ ہے، اور وہ بالکل مفت ملے گا، تو وہ ہر جگہ پاکستان کے کونے کونے سے، چپے چپے سے مریض یہاں آتا ہے اور وہ یہاں کے علاج کرتے ہیں. اسی طرح پیڈیاٹرک یورولوجی میں بھی جو بچوں کی سرجری سے تعلق رکھتا ہے، بچوں کی یورینری ٹریک کی سرجیکل جو بیماریاں ہوتی ہیں یا سرجیکلی مینیج ڈیزیزز ہوتی ہیں آپریشن کے ذریعے، یا ان کو یورولوجی کہتے ہیں، اور جو دوا سے یا ڈائلیسس ہے یا وہ نیفرولوجی کہلاتی ہے کچھ بیماریاں. تو میرا تعلق سرجیکل ٹیم سے ہے اور وہ پورے پاکستان سے آتے ہیں. یقیناً ہم سندھ کے اندر ہیں تو سندھ سے زیادہ لوگ آتے ہیں، ساؤتھ پنجاب سے بہت آتے ہیں. پھر ایک بیماری ہے جو پتھری کی بیماری، اوور آل پاکستان میں زیادہ ہے، کیونکہ یہ کچھ اس قسم کی کلائمیٹ بھی ہے اور مختلف وجوہات ہیں، جو غذا ہے، میل نیوٹریشن ہے بچوں میں، جس کی وجہ سے یہاں پتھری بہت بنتی ہے. نہ صرف بڑوں میں، بچوں میں بہت بنتی ہے، اور وہ اندرون سندھ اور ساؤتھ آف پنجاب میں زیادہ ہے. تو وہ بچے یہاں پتھری کے مریض بہت زیادہ آتے ہیں، اور اس کا ہر قسم کا علاج یہاں ہوتا ہے جو منیملی انویزو کہا جاتا ہے. یعنی اب چیرا لگا کے پتھر نکالنا گردے سے ایک انہونی سی چیز ہو گئی ہے، کبھی کبھی کرا جاتا ہے. اور زیادہ تر 95, 98, 99% مریض دوربین کے ذریعے اینڈوسکوپیکلی منیملی انویزو چھوٹے سوراخ سے یا نیچرل روٹ سے ان کی پتھری صاف کر دی جاتی ہے، اور وہ ایک عام آدمی کو میسر ہے. اور ایس آئی یو ٹی نہ صرف وہ آپریٹ کرتا ہے، ان کو پتھری صاف کر دیتا ہے، ان کی بیماری کا یہ حصہ دور کر دیتا ہے کہ جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وقتی، ان کو آئندہ احتیاط بتاتا ہے، ان کو پورا انالائز کرتا ہے پتھری کو بھی اور ان کے ڈائٹ کو، ان کے یورین کے ذریعے یہ ساری اسیسمنٹس ہوتی ہیں
کہ کیا کیا رسک فیکٹرز ہیں ان میں اور آگے کی احتیاط ان کو کیا لینی ہے تاکہ انہیں دوبارہ پتھری نہ بنے. اور وہ ہم ٹو دا ایکسٹینٹ کہ ہم دنیا میں مانے جاتے ہیں کہ لیڈنگ سینٹر فار پیڈیاٹرک یورولتھائسس. ڈاکٹر صاحب جو ماشاء اللہ سے کام کر رہے ہیں، جو بچوں کو آپ دیکھتے ہیں، پیرنٹس آتے ہیں، اور جو پیرنٹس اس طرح سے آتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے، میں اس بات کی تو خود بھی گواہ بھی ہوں کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جس طرح سے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اوپر خدا اور نیچے آپ ہیں جو ان کے بچوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنس لگا لیتے ہیں، بے شک اللہ ہی ہے سب کو صحت و تندرستی عطا فرمانے والا، لیکن ہوتی ہیں ان کی آنکھوں میں ایک امید ہوتی ہے وہ جب آپ کی طرف دیکھتے ہیں. لیکن پہلے تو یہ مجھے اندازہ ہو گیا آپ کافی آبزرونٹ ہیں. کیونکہ وہ جملہ جو میں روز کئی بار سنتا ہوں، جب بھی مریض کو ہم کوئی بیماری یا اس کا علاج سمجھانے لگتے ہیں تو وہ دھیان نہیں دیتا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے دماغ میں ڈالیں کہ آپ کی بیماری، وہ کہتا ہے صاحب اوپر اللہ ہے نیچے آپ ہیں. تو وہ جملہ آپ نے ریپیٹ کر دیا، ایگزیکٹلی دا سیم اسٹیٹمنٹ. تو یہ تو روز ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اور ہمیں بھی اندازہ ہے کہ کوئی بھی کہ بچے کیا ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں، اور جب بچوں کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو آدمی اور زیادہ ایموشنلی اس میں انوالو ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا بھی ہے ایسے کرتے ہوئے کہ آپ بھی جذباتی ہو گئے ہوں؟ نہیں، یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے کہ ایمپیتھی ہے، سمپتھی نہیں. ایمپیتھی از پارٹ آف آر ٹریننگ. ماشاء اللہ سے اس پہ آپ جو کام کر رہے ہیں، ٹائم دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ آتھر بھی ہیں، آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو کس طرح سے مینیج کر لیتے ہیں اپنے پروفیشن کو، اور پھر جو لکھنے سے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ کس طرح سے آپ اس کو پھر دیکھ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں تو یہ پہلے تو آپ کو ٹریننگ کے پیریڈ میں آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ کچھ ریسرچ کریں اور پبلش کریں، کچھ پیپرز پبلش کریں، ڈیزرٹیشن لکھیں، تھیسس لکھیں. اور بعد میں جب آپ فیکلٹی بن جاتے ہیں تو پھر بھی آپ کو، کیونکہ جب تک پبلش اور پیرش، اگر آپ اپنا کام پبلش نہیں کریں گے تو دنیا کو کیسے پتہ لگے گا کہ کیا آگے لوگ کیسے سیکھیں گے. یہ دنیا شیئر کرنے کا ایکسپیرینس شیئر کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور اب موجودہ دور میں ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ہوتی ہے. ومز اینڈ وشز پہ علاج ہونا اب وہ زمانہ نہیں ہے. اب ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ہے کہ آپ کو پروو کرنا پڑتا ہے اپنے ڈیٹا سے، اپنی ریسرچ سے، اپنی پرفارمنس سے کہ اس کا آؤٹ کم ڈاکیومنٹ کرنا پڑتا ہے. جب تک وہ ڈاکیومنٹڈ ایویڈنس نہیں ہے تو یو آر نو ویئر. یہ دشواری ضرور ہوتی ہے کہ ہم جب کلینکل ورک اتنا ہے ہمارا اور مریضوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر او پی ڈی میں ہمارے 300 مریض آتے ہیں، سال کے 8-10 ہزار مریض ایڈ ہو جاتے ہیں. بچے کی بات کر رہا ہوں، اور بڑوں میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں. تو پہلا کام ہوتا ہے ہمارا، جب ایسی کوئی بیماری ہو جس میں گردہ ڈیمیج کا رسک ہو تو پہلے کڈنی کو سیو کریں، گردوں کو سیو کریں، اس کے بعد ان کو سوشلی ریہیبلیٹیٹ کریں. کہ بعض دفعہ ان کے یورین لیک ہوتے ہیں، باؤل کے پوٹی کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو یہ سب ریہیبلیٹیٹ کرنا سوشلی تاکہ وہ ہر جگہ موو کر سکیں، وہ انڈیپینڈنٹ ہو. تو اس کے لیے بڑی کمپلیکس ریکنسٹرکٹیو سرجریز ہوتی ہیں. کئی گھنٹے، 8-10 گھنٹے کے آپریشن ہوتے ہیں. دن میں کتنی آپ کی سرجریز ہو جاتی ہیں؟ کتنا آپ اس کو سرجریز میں ٹائم دیتے ہیں؟ میں اکیلا نہیں ہر چیز کرتا، میری ٹیم ہے، اس میں کچھ سینئر لوگ ہیں جو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ مڈل کارڈر ہوتا ہے، اور پھر جونیئرز ہوتے ہیں. ہر ایک کا اپنا رول ہے. نرسنگ ہے، اس کا رول ہوتا ہے. ایون ہمارے ہاں ایک SIUT کا کلچر ہے کہ جو کلینر ہوگا یا وارڈ بوائے ہوگا وہ بھی اتنا مقدم ہے، کیونکہ وہ بہت پرانے ہیں اور 30 40 سال سے وہ انسٹیٹیوٹ کو سرو کر رہے ہیں. تو ان کی سروسز کو آپ کسی طرح بلیٹل نہیں کر سکتے، کم نہیں محسوس کر سکتے. اور SIUT نے جو گرو کیا ہے، جو ایک چھوٹے سے وارڈ سے اور اتنا بڑا ادارہ بن گیا ہے، اس میں انہوں نے اس چیزوں کا خیال رکھا ہے کہ ایک تو ریٹین کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کلینر بھی، ہمارا وارڈ بوائے بھی، ادیب صاحب کی فلسفی، وہ ریٹین کرتا ہے، وہ اون کرتا ہے اس انسٹیٹیوٹ کو، وہ اپنے دل سے قریب ہے، اس محسوس کرتا ہے، اپنی جان سے قریب محسوس کرتا ہے. تو وہ سالوں سال سے آپ کو یہاں لوگ ملیں گے جو ہیں. پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ ٹرانسپلانٹ کروانے کے لیے پاکستان سے باہر جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ SIUT کو بھی، ہاسپٹل کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے جو کانفیڈنس لوگوں کا ون کیا ہے کہ لوگ خود آپ کے ہاسپٹل میں آتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، ٹرانسپلانٹ نو ڈاؤٹ، جب پہلے زمانے میں لوگ انڈیا جاتے تھے، ممبئی،
اور انگلینڈ تک جاتے تھے. اور جب میں شروع یہاں آیا تو 6 ٹرانسپلانٹ ہوئے تھے. ادیب صاحب آلریڈی کر چکی تھی, یہاں کی ٹیم 6 ٹرانسپلانٹ ہوئے تھے. 7 اور 8 7 اور 8 میرے سامنے ہوا تھا. 9 کی تیاری کی ذمہ داری مجھے دے دی گئی تھی, تو 9 سے لے کے 25 تک کی کچھ. تو ٹرانسپلانٹ 86 85 میں شروع ہو گیا تھا SIUT نے, بہت ارلی, جب ابھی کچھ دنیا کے کچھ ممالک میں اس وقت بھی کنٹروورسی چل رہی تھی, بڑے ڈیولپڈ ممالک میں, کہ ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اور بہت سے لوگ یہاں کرٹیسائز بھی کرتے تھے, لیکن کیونکہ یہ ویژن ہوتا ہے, میں نے کہا نا, یہ ویژنری جو لوگ ہوتے ہیں وہی ایسے کام کرتے ہیں. تو ادیب صاحب کا ویژن تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ ٹرانسپلانٹ ایک ٹریٹمنٹ ہے جو پھر وہی بات کہ عام آدمی کو میسر ہو اور وہ فری ہو, تاکہ اس کو کوئی صرف اس کو ایک اپنا ڈونر, لیونگ ڈونر, وہ بھی ایتھیکل ٹرانسپلانٹ کی بات ہے. کمرشلزم کو ہم نے ہمیشہ ڈسکریج کیا, کہ خرید و فروخت جو اعضا کی ہے اس کو ہم نے ڈسکریج کیا, اس پہ قانون پاس کرایا. تو ٹرانسپلانٹ پاکستان میں اسٹیبلش ہوا, اور اس کو سکسیسفل بنانے کی جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ اگر آپ گردہ نکال کے ایک ڈونر سے لگا دیں خالی, تو وہ, اور اس کو دوائیں نہ ملیں, تو وہ گردہ ناکارہ ہو جائے گا. تو ادیب صاحب کی فلسفی کا یہ حصہ تھا کہ نہ صرف ٹرانسپلانٹ کریں گے, ہم اس کو دوائیں بھی یہاں سے دیں گے, اور وہ بہت مہنگی دوائیں ہوتی ہیں, امیونو سپریشن, جو قوت مدافعت کم کرنے کی دوائیں, تو وہ یہاں سے ملتی ہیں. ان کا فالو اپ یہاں ہوتا تھا. پھر نہ صرف جو ٹرانسپلانٹ جن کو گردہ لگا ہے ان کا فالو اپ کرتے ہیں, جس نے دیا ہے اس کا بھی فالو اپ ہم یہاں کرتے ہیں. آپ کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارے جو جذبہ ہے پاکستان کے لیے, دل چاہتا ہے اس پہ کام, اسی طرح سے ہم سب مل کے کام کریں. کیونکہ آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آنے والے بچے ہیں, جو میڈیکل میں ہیں, جو ڈاکٹرز بن رہے ہیں, پاکستان کا فیوچر ہے, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, میڈیکل پروفیشن میں میرا خیال ہے آنا ہی اس کو چاہیے کہ جو یہ سوچ کے آئے کہ یہ اس نے اپنے آپ کو کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہے, کیونکہ یہ ہیومن لائف ہے, آپ نے جیسے کہا ایک انسان جانا چاہنا ہے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی مریض کا علاج کریں, آپ یہ سمجھیں کہ جیسے میں اپنے گھر والوں کا علاج کر رہا ہوں. جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں, اور آپ اپنے بچے کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بہن بھائی کو یا خود کو جب آپ جاتے ہیں ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے ایک سنسیئر ایڈوائس چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں وہ بہت صحیح دیکھیں آپ کو, اور بعد میں آپ کی کیئر. تو یہ ساری چیزوں کو اگر آپ محسوس کر لیں گے تو پھر کوئی کمی نہیں رہے گی کہ آپ کو کام محسوس نہیں ہوگا, وہ آپ کا پیشن ہونا چاہیے. آپ نے جس طرح سے کہا آپ ٹریننگ کے لیے باہر گئے, تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا ایسا بھی ہوا ہے کہ باہر سے بھی لوگ پاکستان آئے ہوں ٹریننگ کے لیے, یا آپ کا کوئی ایسا موقع ہو کہ آپ پاکستان سے باہر گئے ہوں اور آپ نے ٹریننگ دی ہو؟ پاکستان کو ریپرزینٹ تو ہم نے بہت کیا ہے. ہم انٹرنیشنل میٹنگز میں ریگولرلی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور اپنا سائنٹیفک ورک پریزنٹ کرتے ہیں. خاص طور پہ یورپین سوسائٹی آف پیڈیاٹرک یورولوجی میں تو ہم ہر سال جا کے پیپر پریزنٹ کرتے ہیں, اور کبھی کبھی ہمارے 8 10 پیپر ہوتے ہیں. اور یہاں تک ہوا ہے کہ ہمیں وہاں پرائزز بھی ون کیے ہیں ہم نے. اور ایک کسٹمری چیز ہوتی ہے کہ جو کانفرنس کے بعد جو بیسٹ پیپر پریزنٹ ہوتے ہیں ان کو پرائز ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. تو کچھ کلینکل ریسرچ ہوتی ہے, کوئی بیسک ریسرچ ہوتی ہے. تو کلینکل ریسرچ پوسٹر پریزنٹیشن میں 2 دفعہ, ایک دفعہ بھی نہیں 2 دفعہ ہمیں پرائز ملا. ایک دفعہ مجھے فرسٹ پرائز ملا تھا, ایک دفعہ تھرڈ پرائز ملا تھا. باہر بھی اتنا بڑا کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں, کیونکہ یہاں ہمارے پاس جو ایڈوانٹیج ہے نا وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی پیتھولوجی. ایک تو اسٹون ڈیزیز ہے جو باہر ویسٹ میں اس تعداد میں نہیں ہے, تو ہماری ایکسپرٹیز اسٹون ڈیزیز میں بہت زیادہ ہے. وہ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا آپ باہر گئے ہیں کبھی ٹرین کرنے, نو ڈاؤٹ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے اور لائف سرجریز پرفارم کرنے کے لیے, اور میں نے باہر جا کے لائف سرجریز پرفارم کی ہیں, اٹلی میں, ٹرکی میں, دوسری جگہ, اور بہت ساری جگہ سے, ٹرکی سے, اٹلی سے, لیٹن امریکہ سے اور دوسری جگہ سے ہمارے پاس لوگ آئے ہیں. خاص طور پہ اسٹون کے سرجری سیکھنے کے لیے انڈوسکوپک جو PCNL ہوتے ہیں, پرکوٹینس, ایک سوراخ کے ذریعے پتھری نکالی جاتی ہے, ان میں ہم لوگ سمجھے جاتے ہیں کہ وی آر دا ایکسپرٹس. اور اس کے علاوہ بھی جو یہاں ایکسپوجر ہے, جو وائڈ اسپیکٹرم آف پیتھولوجی ہے, وہ دنیا میں انہیں نہیں ملتا. کیونکہ ایک تو ہمارے یہاں وہ بھی ہے جو پیدائش سے پہلے ہم پک کر لیتے ہیں بیماریاں. الٹراساؤنڈ, جو نارمل پریگننٹ لیڈیز کا الٹراساؤنڈ ہوتا ہے نا, اس میں 20 ہفتے پہ انیملی اسکین کرا جاتا ہے. ویسٹ میں
ڈیولپڈ ورلڈ میں تو ہر ایک کا ہوتا ہے, ہمارے یہاں بھی ایک کلچر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے. دیٹ واز دا ریزن آئی کیم ان ٹو پیڈیاٹرک یورولوجی. وین آئی واز ریڈنگ لٹریچر many years back, I came across some articles, اور ایک وہاں کی پیرینیٹل یورولوجسٹ آئی تھی جیٹا ڈیلن, ان کو میں نے سنا تو میں نے کہا کہ یار یہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو میں پورے کراچی گھوما اور پتہ لگا کہ ایک الٹراسونالوجسٹ جو تھیں, جو خاص طور پہ شاہدہ زیدی, جو میری استاد بھی وہاں SMC میں ٹیچر بھی تھیں, وہ پری نیٹل الٹراساؤنڈ کے ریکارڈز رکھا کرتی تھیں. تو میں نے ان کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا. ادیب صاحب کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے عزت بھی ملی اور میں ان کا شاگرد رہا تھا. تو انہوں نے پھر ایکسیس دیا مجھے اپنے 50,000 پری نیٹل الٹراساؤنڈ کا. اس میں سے ہم نے پہلی دفعہ ڈیٹا انالائز کیا اور پاکستان میں پریزنٹ کیا. دیٹ واز دا بگننگ آف پیڈیاٹرک یورولوجی ٹو بی آنیسٹ ان پاکستان. اگر آپ کہیں کہ جو پراپر, تو وہ پری نیٹل ڈائگنوسس کے پیدائش سے پہلے جو بیماریاں, وہ بیماریاں اگر اس وقت پک نہ ہوں تو بعد میں وہ بہت لیٹ پریزنٹ کرتے ہیں, اس سے گردے اور ان کے رینل ریزروز ختم ہو جاتے ہیں. نیپال سے سارے ڈاکٹر وہاں آ کے ٹرین ہوتے ہیں, بہت سارے ممالک سے ہوتے ہیں. تو SIUT in Pakistan is proud of the fact that we do train them as well and we have been trained abroad. تو یہ ایکسچینج آف ایکسپرٹیز, ایکسچینج آف نالج اینڈ ایکسچینج آف اسکلز ہے بیسیکلی جو کنٹینیوس پروسیس ہے. ایک گروپ ہے اسپیوز, جو سوسائٹی آف پیڈیاٹرک یورولوجسٹ ہے, جو تھنک ٹیک آف پیڈیاٹرک یورولوجسٹ کہلاتے ہیں. 25 لوگ ہیں دنیا سے جو ایکٹیو ممبرز ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک پراؤڈ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں پاکستان سے, اور ابھی تک اس میں انڈیا سے اور مڈل ایسٹ سے کوئی آدمی نہیں ہے. ایک ہانگ کانگ سے, ایک ٹرکی سے اور ایک پاکستان سے. SIUT 3 لوگ ہیں, اور یہ 12 امریکنز ہوتے ہیں اور 13 یورپین یا دوسرے لوگ ہوتے ہیں. 25 لوگوں کا اسے دے آر کالڈ تھنک ٹینک آف پیڈیاٹرک یورولوجی. SIUT کا جب نام آتا ہے تو کڈنی ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں, لیکن ماشاءاللہ سے جس طرح سے SIUT نے لیور ٹرانسپلانٹ پہ کام کیا ہے, ہم اس حوالے سے بھی جاننا چاہیں گے کہ کتنے ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں اس حوالے سے, اور کس طرح سے کام جو ہے SIUT کر رہا ہے. دیکھیں تقریباً 6,000 کڈنی ٹرانسپلانٹ SIUT کر چکا ہے, اور کووڈ کی وجہ سے کچھ تعداد آگے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن ہم 2 ٹرانسپلانٹ روز کرتے تھے کڈنی کے. لیور اس تعداد, جی 2 ٹرانسپلانٹ روز کرتے ہیں کڈنی ٹرانسپلانٹ. لیور ٹرانسپلانٹ اس سے زیادہ کمپلیکس ٹرانسپلانٹ ہے کڈنی کے مقابلے میں. وہ SIUT نے جرنی شروع کی تھی سمویئر اراؤنڈ 2005, جب ہم نے کچھ شروع کیا 2004 جب ہم نے کنگس کالج لنڈن کے ساتھ مل کے لیور ٹرانسپلانٹ کیے تھے. پھر دوسری ٹیموں کے ساتھ ہم نے ایران کے ساتھ مل کے کچھ لیور ٹرانسپلانٹ کیے یہاں پاکستان میں, اور ہماری ٹیم اس میں شامل رہی ہوئی. اب وقت اس میں آپ کو 4-5-6 لوگ سرجن ٹرین کرنے پڑتے ہیں اور بہت ساری میڈیکل ٹیم ٹرین کرنی پڑتی ہے, تو اٹ ہیز ٹیکن اے لانگ ٹائم ٹو ٹرین دا ہول ٹیم. اب SIUT اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ انڈیجنس SIUT کی ٹیم لیور ٹرانسپلانٹ کر رہی ہے, اور جیسے جیسے وہ مریض اس قابل آتے ہیں جن کو لیور ٹرانسپلانٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے اور ان کے پاس ڈونر ہوتا ہے, SIUT ٹیم ان کو لیور ٹرانسپلانٹ بھی کر رہی ہے, اور وہ خود مختار اب ٹیم ہو گئی ہے کہ وہ خود کر سکتی ہے اور اپنے کسی کی ہیلپ کے بغیر. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا ہمیں قیمتی ٹائم دیا. جی جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا, ہم SIUT میں موجود ہیں اور ہم نے ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب سے بھی بات کی, تو ہمارے ساتھ ان کے کچھ کولیگس بھی ہیں, ہم ان سے بھی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صدف, جو کہ ہیں ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیں یہاں پہ SIUT میں. اور السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم بات کری تھی ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بیسکلی یہ جو کام ہے یہ ٹیم ورک ہے, اور اس میں آپ جیسے لوگ جو ہے کام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کی زندگی بچانا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میں تھینکفل ہوں ڈاکٹر ساجد کا کہ وہی سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ایک ٹیم ہیں, اور واقعی ایک بندے کا کام نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ایک بچے کی مینجمنٹ میں صرف اگر میں پیڈیاٹرک یورولوجسٹ ہوں تو اس میں صرف پیڈیاٹرک یورولوجی کا کام نہیں ہے, اس میں دوسرے ڈسپلن بھی آتے ہیں, دوسرے ڈاکٹرز بھی آتے ہیں, اور نہ صرف ڈاکٹرز بلکہ ہر چیز, نرسنگ سپورٹ ہوتی ہے, لوور اسٹاف کی سپورٹ ہوتی ہے, اینستھیٹسٹ, ریڈیولوجسٹ, تو یہ پورا ٹیم ورک کے بغیر پاسبل نہیں ہے. SIUT ایک پوری فیملی کا نام ہے, اور اس میں جیسے ساجد صاحب نے بتایا کہ وہ پیڈیاٹرک یورولوجی ہیڈ کرتے ہیں, ہم لوگ سب مل کر ایک فیملی کی طرح کام کرتے ہیں. ہماری سب کی اپنی اپنی اسپیشلٹیز اور اسٹرینتھس ہیں. یہ جو پیڈیاٹرک نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ ہے یہ گردوں کی میڈیکل ڈیزیزز
کے میں اسپیشلائز کرتے ہیں، جس میں بہت ساری ویرائٹیز ہوتی ہیں. کچھ ایسی میڈیکل بیماریاں ہیں جس میں صرف دوائیوں سے علاج ہوتا ہے اور اس میں سرجیکل انپٹ اتنا نہیں ہوتا. بہت ساری دوسری ایسی سرجیکل بیماریاں ہیں جس میں تھوڑا بہت میڈیکل انپٹ ہوتا ہے. تو یہ سب مل جل کر ہی کام ہوتا ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ یہ ہم کیسے اس میں وہ رول پلے کرتے ہیں، تو مثال کے طور پہ ایک بیماری ہوتی ہے چھوٹے بچوں میں جس میں گردے کے اندر پتھریاں جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں اور ان کے مکمل طور پہ گردے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اور اس سے گردے کا کام بہت بری طرح سے متاثر ہوتا ہے. میں جب یہاں آیا تھا SIUT میں اراؤنڈ 20 ایئرس بیک، تو اس ٹائم بھی ڈاکٹر ساجد سلطان یہاں موجود تھے اور میں نے اس ٹائم ان کو یہاں دیکھا، کام کرتے ہوئے دیکھا اور راتوں کو راؤنڈ کرتے ہوئے دیکھا کہ جو ہے وہ پیشنٹس اور جو ہے وہ بیڈ پر ہیں اور دنیا سو رہی ہے اور ڈاکٹر ساجد سلطان راؤنڈ کر رہے ہیں اور پیشنٹ کے ایک ایک پیشنٹ پہ جا کے وہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ رات نہیں دن ہے. اور جب راؤنڈ ختم ہوتا تھا رات کے 2-3 بج جاتے تھے اور پھر اس کے بعد جو کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے، وہ جذبہ پھر میرے اندر پیدا ہونا شروع ہوا آہستہ آہستہ. اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر میں نے یہ چوز کیا اور ان کے ساتھ جو ہے جوائن کیا میں نے ان کے ڈپارٹمنٹ کو، اور ان کے ساتھ پھر میں کام کر رہا ہوں لاسٹ 16 ایئرس سے ان کے ساتھ ڈپارٹمنٹ میں. اور ہم لوگ دن رات یہاں موجود ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں اسی جذبے سے. جی یہ تھے ہمارے ریئل پاکستانی ڈاکٹر ساجد سلطان صاحب SIUT سے، جنہوں نے 25 سے 30 ہزار سرجریز کر کے ننھے منھے بچوں کی زندگیاں بچائی ہیں. یہ وہ زندگیاں ہیں جو انہوں نے بچوں کو نہیں دی بلکہ ان کے پیرنٹس کو بھی دی ہیں. یہ وہ پھول تھے جو کہیں نہ کہیں اب کھلے ہوئے ہیں اور پاکستان کا مستقبل ہے. آنے والے دنوں میں پاکستان کا وہ لوگ نام بھی روشن کریں گے. تو آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر آپ جہاں جدھر بھی ہیں اور پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں تو ہم آپ کے پاس ضرور آئیں گے، کیونکہ ہم ضرور ریئل پاکستانی سے بات کریں گے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.